اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال یہ ہے حج سے متعلق کہ ایک شخص ہے جس پر حج واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، لیکن حج ادا کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اس بات کی ہم نے صراحت کی تھی کہ آدمی کو یا خاتون کو بھی جب انسان پر حج فرض ہو جائے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو جائے، جی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، یعنی امن و امان ہے، پرسکون حالات ہیں، جی تو اس کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک رواج بنا ہوا ہے۔ جی پہلے بیٹیوں کی شادیاں ہو، گھر بناؤ، پھر یہ ہو، اور آخر میں لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد حج کرنا ہے، جی جی جبکہ وہ اپنی وظیفے کی دنوں میں بھی وہ چاہے تو حج کر سکتا ہے۔ جی لیکن بہرحال ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندہ ٹال مٹول کرتے ہوئے حج کروں گا، اس وقت میں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، جی تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اگر ایسا انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کے جو قرضے ہیں وہ ادا کر دیں۔ جی قرضوں میں ایک قرض اللہ کا ہے، ایک قرض بندوں کا ہے، صحیح۔ اور اللہ کے جو قرضے ہیں ان میں سے حج ایک قرض ہے۔ اب ایسی صورت میں ورثہ جو ہے اس کی رقم میں سے جو چیز چھوڑا ہے ان میں سے ایک آدمی کے حج کرنے کا جو خرچہ ہے وہ نکالیں گے۔ چاہے اس کے ورثہ میں سے ہی کوئی اگر پہلے سے حج کیا ہوا ہو تو وہ اس مرنے والے کے نام کا حج بدل کرے، اگر وہ خود نہیں کیے ہوئے ہیں تو جو انسان حج کیا ہوا ہے موحد ہو، اہل علم ہو، تاکہ اس کا حج صحیح طور پر ادا کر سکے، اسے حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نظر مانا تھا کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گئی، تو اس کا یہ جو نظر مانا ہوا حج تھا وہ باقی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج بدل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجی عنہا، اس کی طرف سے تم حج بدل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھو اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، اگر میری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو میں اس کو ضرور ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقض اللہ، اللہ کے قرض ادا کرو، فاللہ احق بالوفاء، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرضوں کو ہم ادا کریں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں حالانکہ یہ نظر والا حج تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں ان اختی نظرت ان تحج، جس میں یہ کہا گیا کہ میری بہن نے نظر مانا تھا کہ وہ حج کرے، تو باقی کا معاملہ اس کا وہی ہے۔ سنن الدارمی کی ایک اور حدیث ہے جس میں ایک شخص نے یہ کہا ان ابی مات وعلیہ حجۃ الاسلام، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے والد کے اوپر اسلام کا حج باقی تھا۔ اسلام کا حج مطلب جو زندگی میں ایک حج کیا جانا والا ہے وہ حج باقی تھا، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم یہ حج
پورا کرو. تو اب مطلب یہاں پر جو چیزیں انسان نے اپنے اوپر فرض کر لی تھی جیسے نظر ماننا وہ بھی پورا کرنا ہے, یا جو چیزیں اسلام نے فرض کی ہے اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. کل ملا کر جو بات یہ ہے کہ ہمارے اگر بزرگوں میں سے کچھ لوگوں پر حج فرض ہو گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا ان کے یہاں محاسبہ ہوگا. اس لیے ہم وارثین کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں حج بدل کر ان کے اس قرض کا ادائیگی کا ہم سامان کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.